آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کیا 3 مہینے تو بہت ہیں، 2 مہینے پہلے بھی ہم میں سے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو ریاستیں ایک دوسرے کا سر پھاڑنے پہ تلی ہوئی ہیں وہ نہ صرف ایک میز پہ بیٹھیں گی بلکہ کچھ ایسے سمجھوتے ہو جائیں گے کہ وہ رعایتیں جو ناقابل تصور تھیں وہ ایک دوسرے کو دینے پہ مجبور ہو جائیں گی۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کل ایک روزہ دورے پہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے اور اس بارے میں کسی تنازع سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ فریم ورک کے قیام پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ وہ منجمد اثاثوں کی مرحلہ وار ریلیز پہ مثبت پیش رفت دیکھ رہے ہیں۔ جامع سمجھوتے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ کو مکمل کرنے کے لیے ٹیکنیکل مذاکرات سوئٹزرلینڈ میں مسلسل جاری رہیں گے۔ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی اس مذاکراتی عمل کی نگرانی کرتی رہے گی تاکہ یہ پٹری پہ چلتا رہے۔ سوئس تفریحی مقام برگنسٹاک میں آج صبح تک جاری ان مشکل ترین مذاکرات میں کئی نازک موڑ آئے جنہیں پار کرنے میں مدد دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور قطری وزیر اعظم شیخ عبد الرحمن الثانی کی ایمرجنسی ٹیم موجود رہی۔ بات چیت اچھی خاصی آگے بڑھ رہی تھی، جیسے ہی صدر ٹرمپ کا ایک بیان کانفرنس روم تک پہنچا ماحول اچانک کشیدہ ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے باتیں کرتے ہوئے اور پھر سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں کہا، جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایران نے لبنان میں اپنی دم چھلا حزب اللہ کو لگام نہ دی تو ایران پہ پہلے سے زیادہ شدید حملہ کیا جائے گا۔ اگر آبنائے ہرمز بند کی گئی تو ایرانی وفد کو واپسی کے لیے ملک ہی نہیں ملے گا، ممکن ہے کہ وہ اپنے ملک ہی نہ پہنچ سکیں۔ اس دھمکی کے بعد ایرانی مجلس کے اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد ظاہر ہے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس ناگہانی صورتحال پہ نہ صرف نائب صدر جے ڈی وینس انتہائی پریشان دکھائی دیے بلکہ مصالحت کاروں کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں، حالات کو کیسے سنبھالے۔ سب بھونچکا تھے اور ان کے چہرے جو ہیں انہیں دیکھ کے جو مبصرین ہیں یا جو دیگر گواہ ہیں ان کو بڑا ترس آ رہا تھا کہ ان بیچاروں پہ کیا بپتا پڑی ہے، مگر پھر بھی ثالثوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور سر توڑ کوششوں کے بعد دوبارہ بات چیت شروع ہوئی۔ مشترکہ نکات تک پہنچنے میں فریقین کو 18 گھنٹے لگے۔ میں رونے لگ جاتا، کوئی بھی رونے، میں ان کی جگہ میں ہوتا نا سیریس، جو ایک دو کالے بال بچے ہیں نا وہ اسی وقت یا تو سفید ہو جاتے ہیں یا تو سارے، مطلب ہر جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں یار ایک سیکنڈ کے لیے کہ آپ شہباز شریف ہیں، پچھلے کئی ماہ سے آپ کی نیند حرام ہوئی ہوئی ہے انہی چکروں میں، رائٹ؟ ابھی صحیح ہے، اور صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحت میں آپ کو، آپ کینسر کے مریض ہو یار، آپ کینسر کے مریض ہو، آپ ابھی جنیوا لاسٹ منٹ پر فلائی کر کے گئے، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یار جانا ہی نہیں جانا، جانا ہی نہیں جانا، جانا ہی نہیں جانا، آخر کار آپ پہنچ گئے ہیں اور ایک دم بیچ میں یہ ٹرمپ کے منہ سے میزائل فائر ہوتے ہیں۔ اور آپ نے تو پھر بھی ایک بڑا سینسرڈ ورژن دیا ہے کہ اس نے کیا جملہ استعمال کیا، ظاہر ہے میں بھی نہیں کہہ سکتا، بٹ اٹ واز لائک دے مے ناٹ ہیو اے ڈیپ کنٹری ٹو گو بیک ٹو، مطلب یار اللہ مجھے، مطلب میں نے چک لے، میں مر جاؤں یہاں، نا زمین کھل جائے۔ نہیں، جے ڈی وینس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے یار، مطلب ایک تو اچھا جے ڈی وینس کے پتہ ہے ذہن میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ یار مجھے ہی بکرا بنایا نا تم نے آخر کار، ہاں دوسری دفعہ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر ہے، اور دیکھیں ایرانین وفد کا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے ثالث جو ہے نا میڈیٹرز وہ گاڑی کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ دونوں جتنے بھی ثالث ہیں نا یہاں پر، ان کو سوئٹزرلینڈ کی ایک ہفتے میں نا کسی سپا میں اسٹے، آپ مطلب ایران، اور ایک ہفتے کا چارج ایران لے، ایک ہفتے کا چارج اسپانسر کریں سر، کیونکہ اتنا بنتا ہے، کوئی مالش والش ہو، کوئی ہاٹ ٹب سونا ٹائپ انتظام ہو تاکہ بندہ تھوڑا ریلیکس ہو۔ لیکن نہیں،
اب آپ نے واپس آنا ہے کیونکہ کل صدر پزشکین بھی آ رہے ہیں. اچھا اب آپ کو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس دورے کے دوران کیا ہوگا. ہاں کوئی اور منہ سے فائر ہوگی, وہ کہے گی کہ نہیں میں تو جا رہا ہوں, آپ کہے گا نہیں نہیں نہیں. تو آئی مین اگین دیکھیں, اچھا اگین فائنل بات میں کروں گا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. ایران کی بھی یہاں پر مجبوری تھی, ان کو ایک ٹوکن واک آؤٹ کرنا تھا, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے دیکھیں ورنہ ٹرمپ کا دوسرا بیان نہیں, ورنہ ٹرمپ کا دوسرا بیان آ جاتا اور آپ نے گھر کو بھی کچھ دکھانا ہے. وہاں پہ پاسداران انقلاب بھی, اس کے بعد سے ٹرمپ چپ ہے, اس کے بعد ٹرمپ سے چپ ہے. اب پتہ نہیں کیسے ہے, ہو سکتا ہے آپ کی وہ 3310 والی 3310 کا میرا خیال ہے نوکیا دے دیا گیا, کاش ایسا ہی ہو. جی اچھا, تو ظاہر ہے کہ یہ جو تماشا ہوا اس تناظر میں, خارجہ امور پہ نگاہ رکھنے والے سرکردہ صحافی ہمارے دوست بھی ہیں, کامران یوسف صاحب. کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا کہ 60 کا جو فریم ورک ہے وہ خیریت سے مکمل ہونے کے لیے ظاہر ہے کمر توڑ کوششیں ہم سب کے سامنے ہیں, لیکن سمجھوتے تک پہنچنے کے کس قدر حقیقی امکانات لگ رہے ہیں آپ کو موجودہ تناظر میں؟ دیکھیں, پریڈکٹ کرنا تو بہت مشکل ہے, کیونکہ ایران اور امریکہ کا یہ جو تنازع ہے یا جو پرابلم ہے وہ سنس 1979 ہے, آلموسٹ 50 سال ہیں. تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہے پریڈکٹ کرنا. لیکن اگر آپ آج سے 3-3.5 ماہ پہلے بات کریں, اور اگر کوئی کہتا کہ نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ایم او یو کے اوپر دستخط ہوں گے, بلکہ ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ایک نہیں 2 مرتبہ ملے گی, اور ملنے کے بعد کچھ سبسٹینٹیو چیزوں کے اوپر پروگریس ہوگی, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں ہم پر امید رہ سکتے ہیں. اور یہ جو مذاکرات کا دور لیٹسٹ ہوا ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سبسٹینٹیو پروگریس آئی تھنک دونوں طرف سے کنسیشنز ایک دوسرے کو دی گئی ہیں. میرے خیال میں زیادہ کنسیشنز ایران کو ملی ہیں. ایران کی اگر آپ بات کریں کہ ان کا جو نمبر 1 ریڈ لائن اور جو 14 نکاتی ایم او یو ہے, اس میں بھی ذکر ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کو کس طریقے سے پائیدار بنایا جائے, اور اس کے حوالے سے ایک سیل کا قیام جس میں تمام جو پارٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی, ٹو میک شور کہ یہاں پر پرماننٹ جنگ بندی ہو. پھر جو آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو امریکہ کے وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے جو جاری کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ یا حکم نامہ, کہ جس میں جو امریکہ نے وعدہ کیا تھا ایم او یو کے تحت کہ ان 60 دنوں کے دوران ایران کے اوپر جو لگی پابندیاں ہیں, خاص کر کے تیل اور اس کی جو مصنوعات ہیں, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے, اب ان کو اجازت ہے وہ بیچنے کی. ان ریٹرن جو اگر آپ دیکھیں تو ایران نے کیا کیا ہے, اکارڈنگ ٹو جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس, کہ ایران نے الاؤ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کو شاید اسی ہفتے واپس ایران آنے کی اجازت دے گی, تاکہ جو وعدے ایران نے ریگارڈنگ اپنے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کیے ہیں اس کو جانچا جا سکے. تو اگر اس کو سامنے آپ رکھیں, اور ابھی ظاہر وقت ہے, تو اگر باقی اسی طریقے سے کلوزز کے اوپر, کیونکہ جو ٹیکنیکل لیول کی ڈسکشنز ہیں وہ اسی پورے ہفتے جاری رہیں گی, تو اس کو اگر دیکھیں تو دین obviously ہوپ فل ہم رہ سکتے ہیں. بٹ دین آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ ہے, دوسری طرف پھر ایران ہے. ایران بھی بڑا سخت نیگوشیٹر ہے, بٹ ایٹ دس مومنٹ ایٹ لیسٹ اٹ سیمز کہ ایوری تھنگ از ہیڈنگ ان دا رائٹ. اچھا, اگلے جو 60 دن ہیں ان میں ہم اور آپ جیسے مبصرین کو کن کن جو اہم سنگ میل ہیں یا جو بینچ مارکس ہیں ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ پیش رفت یا جو پروگریس ہے اس کی رفتار کا بخوبی اندازہ رہ سکے؟ آئی تھنک جو سب سے بڑا بینچ مارک تو وہ یہی ہے کہ جو ایک روڈ میپ اب دونوں ملکوں نے طے کیا ہے, پاکستان اور قطر جو میڈیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کی موجودگی میں, کیا اس کے تحت اس طرح سے پروگریس ہوتی ہے. اس میں جو سپوائلرز ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. مثلاً دونوں اگر آپ دیکھیں, امریکہ کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ بنائے, تو اس کے حوالے سے جیسے آئی اے ای کے انسپیکٹرز وہاں پر جا رہے ہیں, کیا ایران جو ہے جس طرح کا ایکسیس امریکہ چاہ رہا ہے وہ ان کو دے گا. پھر نیوکلیر پروگرام کی بات کریں تو جو 60% انرچ یورینیم ہے اس کا کیا بنے گا, کیا ایران اس کے حوالے سے کنسیشن دینے کے لیے تیار ہے. اور ان ریٹرن آلریڈی جیسے میں نے کہا کہ امریکہ نے ایک کنسیشن تو ایران کو دی ہے کہ وہ تیل اور باقی جو تیل کی مصنوعات ہیں فی الحال انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. پھر باقی جو اس میں ایشوز ہیں, آئی تھنک جو سب سے بڑا ایشو اس میں رہے گا ابھی لگتا یہ ہے کہ جو لبنان ہے, لبنان کی سیز فائر, کیونکہ وہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پر جو اسرائیل ہے, بنجامن نیتن یاہو ہے,
اس کو سپوائل کرنے کی ہر طرح کی کوشش کر سکتا ہے. اور اوور آل آئی تھنک جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ جو رکاوٹ آگے چل کے بن سکتی ہے کہ جو یہ ڈیٹریکٹرز اور سپوائلرز ہیں ان کو اگر لگے کہ یہ واقعی کوئی حتمی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور حتمی ڈیل کا اگر نقشہ اگر آپ دیکھیں اس میں امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر واقعی ایران تمام شرائط پوری کرتا ہے تو ایک $300 بلین کا ریکنسٹرکشن فنڈ بھی قائم کیا جائے گا. پھر ایران جو ایک آئسولیٹڈ تھا، اس کے اوپر سینکشنز تھیں، اس کو بین الاقوامی جو فائنینشیل سسٹم ہے واپس آنے کی اجازت دی جائے گی. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل ہے، ریجن کے جو باقی ممالک ہیں، کیا ایک ایسے ایران کو جو امبولڈن ہوگا، جس کے پاس پہلے سے زیادہ ریسورسز ہوں گے، کیونکہ ایران میں جو حکومت ہے یا ایران میں جو اس وقت حکومت کا نظم و نسق ہے وہ تو وہی چلا رہے ہیں جو انقلابی ہیں، تو ان کی پالیسی میں یا ان کے مائنڈ سیٹ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا نہ صرف اسرائیل کو اور باقی ریجن کے ممالک کو؟ یہ میرے خیال میں کرٹیکل ایشوز ہیں جو جیسے جیسے یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا واقعی اس پر حقیقی معنوں میں پروگرس ہو سکتی ہے اور کیا ایک حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے. آئی ایم اسٹل اسکیپٹیکل. اچھا اسکیپٹسزم ہونی بھی چاہیے. ہاں، اور آپ نے اسرائیل کے بارے میں جو خدشات کا اظہار کیا ہے، 1 ماہ پہلے تک صدر ٹرمپ بھی پریشان تھے کہ یار اگر میں کوششیں جو کر رہا ہوں یا جو امریکی قیادت ہے یا وائٹ ہاؤس یا دفتر خارجہ، تو اسرائیل گند نہ گھول دے، اس میں سیریس پریشانی تھی. لیکن پچھلے 1 ماہ میں جس طرح نیتن یاہو کو ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس مسلسل لتاڑ رہے ہیں، اور لبنان کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل میں جس طرح کھلم کھلا الزامی میچ چل رہا ہے، اس کے بعد کیا اسرائیل میں اتنی سیاسی سکت باقی بچی ہے کہ وہ ایران امریکہ امن کوششوں کو سیریسلی پٹڑی سے اتار سکے؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگر آپ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو یا جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو دیکھیں تو ان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. ایک طرف اگر وہ واقعی امریکی صدر ٹرمپ کو اور امریکہ کو ڈیفائی کرتے ہیں تو جو اتنے دہائیوں کی ان کے ساتھ ایک لانگ سٹینڈنگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ایٹ سٹیک آتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اسرائیل کے پرسپیکٹو سے ڈومیسٹکلی، اگر واقعی یہاں پر اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اس ڈیل کو ود اے ہیوی ہارٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور امریکہ کے کہنے کے اوپر کوئی ایسا کام نہیں کرتے، تو پھر ان کا اپنا جو پولیٹیکل کیریئر ہے، جو اپنی ان کی سو کالڈ لیگیسی ہے، وہ دو پر لگ جائے گی. تو یہ بہت آئی تھنک ایک ڈیفیکلٹ اور مشکل سوال ہے. اور دوسرا آئی تھنک یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، یہ بالکل اپنی جگہ پہ بات درست ہے کہ اس طرح کا کرٹیسزم ہمیں امریکہ میں، اور وہ بھی ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اسرائیل کے خلاف نہیں ملا. غیر معمولی بات ہے. اسرائیل کے جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود ہی نہ ہوتا، اور یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے. پھر جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے ان کو آئینہ دکھایا کہ آپ جو دفاع ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ امریکن ٹیکس پیئرز کی منی ہے. بٹ سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر واقعی امریکہ انٹرسٹڈ ہے اسرائیل کو روکنے میں تو اس کا بہترین حل ہے کہ جو بلینز آف ڈالرز کی سیکیورٹی اور ادروائز اسسٹنس وہ اسرائیل کو دیکھتا ہے وہ بند کر دے. وہ میرے خیال میں 1 ہفتہ بند کریں گے تو شاید جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہیں وہ ان کی یہ سکت نہیں رہے گی. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل کے تھوڑا پتہ لگیں گی کہ یہ جو اپیرنٹلی جو فرکشن ہے یہ عارضی ہے یا ایک واقعی ایک پیراڈائم شفٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن جو اسرائیل ہے، اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں بہت مشکل سوال ہے. ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف کنواں ہے. اب وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں، دیٹ ریمینز ٹو بی سین. یہ تو کامران یوسف ظاہر ہے ہمیشہ ایک بہت اچھا انالیسس دیتے ہیں. ویسے سیٹرڈے سے لبنان میں نسبتاً امن ہے. چھٹ پٹ جو ٹھوں ٹھاں ہوتی ہے اس سے کے علاوہ جو تھیٹر ہے وہ تقریباً خاموش ہے. لیکن میرے حساب سے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے لبنان کے معاملات میں ایران کا ڈیفیکٹو رول تسلیم کر لیا ہے. ہم صبح سے ایک ٹرم سن کے پریشان ہیں، ڈی کنفلکشن سیل. اب ڈی کنفلکشن سیل کیا ہے؟ ابھی اس کو جو ہے ڈی کوڈ ابھی ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں صبح سے سوچ رہا ہوں اس میں امریکہ، ایران، پاکستان، قطر ان کی نمائندگی ہے. حزب اللہ اور اسرائیل ظاہر ہے غائب ہیں، لیکن دراصل یہ ایک کمیونیکیشن میکنزم ہے تاکہ حالات اگر لبنان میں
इतने भड़कते हैं कि सिस्टम डीरेल होने का ख़तरा हो, जो मैकेनिज़्म चल रहा है, तो फौरी तौर पे उस आग पे काबू पाया जा सके। दूसरे जेडी वैंस का जो एक ताज़ा इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि खित्ते के हर मुल्क को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसा हुआ है पिछले 80 साल में जहां इसराइल की बात आती है कि कोई अमरीकी आला तरीन ओहदेदार ये कहे कि खित्ते के हर मुल्क को, इसका मतलब है ईरान को भी है, यूएई को भी है, इसराइल को भी है, इजिप्ट को भी है, सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। तो ये जो जिसे कहते हैं ना चाइनीज़ टॉर्चर, हाँ, डेथ ऑफ 1000 cuts, हाँ, तो वो सिलसिला भी चल रहा है। तो रफ्ता रफ्ता जो पावर पॉलिटिक्स में जो ताकत है वो अपनी सीट खुद ब खुद लेती जा रही है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एग्री विद यू। और भी इसमें बातें हैं, एक वक्फा लेते हैं, उस पर आते हैं। वेलकम बैक। और शायद इस वक्त ये कहना कबल वक्त ना हो कि कई लिहाज से मेरी नज़र में इजराइल का जवाल शुरू हो रहा है या हो गया है। ख्वाहिश तो हम सबकी है। नहीं, मैं आपको कुछ मतलब मैं अच्छा, प्रूफ्स भी दे सकता हूँ ना। एक तो आपने खुद दिया है, जो लेबनान में जो सिचुएशन चल रही है वहाँ की मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि कुछ एक एज अ गुड विल जेस्चर कुछ मकामात से इजराइल फौज पीछे भी हट रही है। जैसे कि उन्होंने एक फॉरवर्ड बेस बनाया था कुफ्र तिबनीत के करीब, जहाँ से वो हिजबुल्लाह के एक बेस पर हमला कर रहे थे, वहाँ से अब वो रिट्रीट कर रहे हैं। मुकम्मल रिट्रीट बिल्कुल नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि नहीं जी, हमने जो सिक्योरिटी बॉर्डर बनाया है हम उस बॉर्डर पर कायम रहेंगे। ये रिट्रीट नहीं होती, रीडिप्लॉयमेंट, ठीक है, चलो वही हो रहा है। और मुसलसल उनके ऊपर हिजबुल्लाह के ड्रोन भी गिरे हैं। आपको पता है ओवर द वीकेंड कोई 8, 9, 10 इजरायली सोल्जर्स की हिलाकत की खबर भी आई। अच्छा, अब ये जो इजराइल के साथ हो रहा है, बिकॉज इतना तो हम मान सकते हैं कि उनको स्ट्रेटेजिक रिवर्सल्स का सामना करना पड़ा है, इस बात पे तो आप मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये उनका अपना ही करना है क्योंकि फितरत का मसला है, बुनियादी जो मसला है हालांकि 2000 में जूते खा चुके हैं, कई बार जूते खाए हैं, लेकिन अगेन दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स। हाँ, अच्छा, और इसका नतीजा, इस फितरत का नतीजा क्या है कि इन्होंने दुश्मन बनाने में महारत हासिल कर ली है। हाँ। ओके, मैं आप 2-3 मिसालें देते हैं। हम आजकल हिजबुल्लाह की बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह की बात हो रही है। हिजबुल्लाह पैदा कहाँ हुई, कैसे हुई? जब 80 की दहाई में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो हिजबुल्लाह वहाँ पर पहली बार उभरी, राइट, एज अ रिएक्शन। 2024 में जब हम आके देखते हैं तो अगेन हिजबुल्लाह को निशाना बनाया, पेजर हमले किए, राइट, हिजबुल्लाह की क़यादत, हसन नसरुल्लाह, इन सबको मिटा दिया सफ़ा हस्ती से। ख्याल था कि हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, हिजबुल्लाह अडेप्टेड एंड केम बैक मोर पावरफुल। 2026 में अभी जो सूरत हाल पैदा हुई ईरान के पर हमले के बाद और बिलखसूस आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद, तो एक बार फिर लेबनान में दाखिल हुई। अगेन दिस दफ़ा दे वर लाइक यार हमने इनकी क़यादत को तबाह कर दिया, अब हम इन्हें ऑन ग्राउंड डिसमेंटल करेंगे। लेकिन इनको एक नए हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ड्रोन्स और स्कैटर्ड ऑपरेशंस के ज़रिए इजरायली फ़ौज को काफ़ी हद तक पिन डाउन कर दिया। अच्छा, अब आप ये भी देख सकते हैं कि इजराइल के पास जवाब में क्या कार्रवाई कर सकते थे वो, बैरूत पर हमले, टायर पर हमले, शहरों पर हमले, जिससे बिल्कुल जानी नुकसान होता है, बिल्कुल माली नुकसान होता है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली हिजबुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचता है इनसे? नहीं होता। इनफैक्ट एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की सपोर्ट शायद इन हरकतों से मजीद बढ़ती है, मजीद रिक्रूटमेंट बढ़ती है। रिजल्ट क्या हुआ है? कुल अगर आप देखें 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक, जून 2026 में तक, आप देखते हैं कि इजराइल दो मोमेंटम भी लूज़ कर रहा है और मोराल भी लूज़ कर रहा है, राइट। क्योंकि जंग जीतने के लिए सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स बड़ी अहम है, कोई नहीं कह रहा कि इनका कोई इस पर किरदार नहीं होता, लेकिन मोराल और मोमेंटम और डिसिप्लिन। यार एक फौज पिछले 3500 साल से मुसलसल अपनी एड़ियों पे है, इसराइली फौज जी, 2.25 लाख फौज है टोटल। बिल्कुल, वो भी तो इंसान है, आखिर कब तक खड़े रह सकते? कब तक खड़े रहेंगे? और देखें, लेकिन अब ये भी देखें ना कि ये 1967 वाली या 1973 वाली इजरायली फौज नहीं, और वो 5 दिन का खेल था, वो 5 दिन का खेल था। ये इस वक्त जो है ये किस तरह है, लेबनान में लूट मार,
غزہ میں قتل عام، بچوں کو قتل کرنا، لوٹ مار بھی عام وہاں پر، مطلب جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ خواتین کے انڈرویئر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی پروفیشنل سولجر سے پوچھیں کہ جب کوئی بھی فوج اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری چین آف کمانڈ آپ کی ختم ہو گئی ہے، آپ کا ڈسپلن ختم ہو گیا ہے. آرمی وداؤٹ ڈسپلن کی ناٹ فائٹ. اب یہ گینگسٹرز ہیں، اب یہ گینگسٹرز ہیں ان یونیفارم، سیریل کلرز ان یونیفارم. اچھا اس میں میں مکمل مطلب اس کا الزام میں اسرائیل پر بھی نہیں ڈال رہا. دیکھیں ایک کوئی بدتمیز یا بلکہ سائیکو بچہ ہے جو دن رات مطلب جانوروں کو ٹارچر کرتا ہے. بلی کا بچہ نظر آیا تو اس کو مار دیا، کچل دیا، ہاں، اور آپ اسے کہتے ہیں نہیں 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 تم تو دنیا کے سب سے پیارے بچے ہو، سب سے ذہین بچے ہو، ضرور ان جانوروں نے، ان بلیوں نے ہی تمہیں کچھ کیا ہوگا، تم تو صرف اپنا دفاع کر رہے ہو. تو اگر بچہ بگڑے گا نہیں تو کیا ہوگا، رائٹ؟ یہ بچہ اب آپے سے باہر نکل گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بچپن سے بتائی ہے کہ صرف تم ہی چوزن ہو، باقی سب کمی ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا جہاں تک اسرائیلی پبلک کی بات ہے تو ان کو کیا منجن بیچا جا رہا ہے اور کتنی دہائیوں سے بیچا جا رہا ہے. آپ چوزن پیپل ہو، آپ گریٹر اسرائیل قائم کریں گے. اور نیتن یاہو نے تو اپنا مشن بنا دیا نا، یہ ہم نے حماس کو تباہ کر دینا ہے، ہم نے حزب اللہ کو تباہ کر دینا ہے، ہم نے ایران کو تباہ کر دینا ہے. رائٹ؟ یو were sold the myth of victory. اور اب نتیجہ کیا ہوا ہے؟ تباہ تو دور کی بات، ایران باقاعدہ مین اسٹریم میں آ رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی بتا رہے تھے سینکشنز 60 دن کے لیے بے شک، لیکن 1.5-2 مہینے پہلے کون سوچ سکتا ہے کہ تسلیم تو کیا نا، تسلیم کیا. اور جیسے آپ ابھی آپ خود ہی بتا رہے تھے نا، لیبنان میں باقاعدہ آپ کو سٹیکس دی ہیں، لیبنان حکومت کے برابر آپ کو سٹیکس دی ہیں، مطلب ایکنالج کیا ہے نا یار کہ بھائی آپ کی یہاں پر ایک ہولڈ ہے، آپ کی یہاں پر ایک سے ہے. یہ تو جو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ یہ مکمل تباہ ہو جائے، ہمارا پہلوی وہاں پر بیٹھ جائے، یہ تو اس کا 180 ڈگری اپوزٹ ہوا ہے نا. حزب اللہ کی ابھی ہم نے بات کر لی کہ حزب اللہ نے کس طرح مقابلہ دیا. اور جہاں تک حماس کی بات ہے، یہ سارے ڈومینوز، یہ پورا سلسلہ شروع ہی ہوتا ہے 7 اکتوبر 2023 کو یحییٰ سنوار کے ساتھ، رائٹ؟ یحییٰ اچھا اور بہت بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور ادا کر رہے ہیں. اب کوئی اگر یہ کہے کہ یار حماس تو ہار گیا اسرائیل کے سامنے، یار ایک آرمی ہے پراپر ٹیکنالوجی کے ساتھ، پوری ویسٹ کی سپورٹ، اور وہاں پر AK-47 کے ساتھ ایک گوریلا فوج ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں کیا ہونا ہے؟ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، رائٹ؟ کہ پوری دنیا کا پبلک اوپینین ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے چینج ہو گیا ہے. اگین جیسے فزکس میں کہتے ہیں نا، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. یہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے اور یہ کر کیا رہے تھے؟ یہ چاہ رہے تھے کہ پورے خطے کے ممالک، عرب ممالک، مسلم ممالک معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں. لیکن کر کیا رہے تھے؟ جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت گئی، آپ نے شام پر بمباری کی، آپ ان کے خطے پر، ان کی سرزمین پر قابض ہو. آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا، آپ نے دوحہ پر بمباری کی ہے یار، قطر کے مطلب دارالحکومت پر آپ نے بمباری کی ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈنڈے کے زور سے یہ سب لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے. اس کے اوپر بھی JD وینس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انفیکٹ ان کو آئینہ دکھایا. پہلے ذرا وہ سن لیں اور پھر ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اچھا ایک متھ پچھلے جب سے یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایول ہے نا، یہ ہے نیتن یاہو. اگر یہ ریموو ہو جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا نیتن یاہو کا ووٹ بینک تیزی سے کیوں کم ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ لڑنے کی بجائے وہ اس نے وعدوں پہ اپنی عمارت کھڑی کی ہے اور خود کو بچانے کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے. اور اسرائیل کو ہر وقت نیست و نابود کر دینا چاہیے ایران کو، لیکن نیتن یاہو یہ کام کرنے میں ناکام ہے، اس لیے اس کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ اس نے جو ہے لبنان میں یہ کیا، شام میں یہ کیا، غزہ میں یہ کیا، ایران میں کیا، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا جو سماج ہے وہ پورا مطلب ایک مجھے نہیں پتا اس کے لیے نفس. اچھا اب نیتن یاہو کو فرض کریں چلا جائے گا، صحیح ہے، اس کی جگہ کون آئے گا؟ نیفتلی بینٹ. نیفتلی بینٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی لبنان میں اگر میں ہوتا
تو اسرائیل کو ایسی جو ہے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا, میں انہیں مزہ چکھا دیتا. یعنی وہ نیتن یاہو سے نیکسٹ لیول پہ ہے. نیفتلی کو چھوڑ دیں. دوسرا ہے بین گویر صاحب, بین گویر یار, اس کے آگے نیتن یاہو ایک لبرل کچھ نہیں, اعتدال پسند رہنما جو ہے وہ لگ رہا ہے, ریٹا تھرنبرگ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیروت کو جلا دو. جی اچھا, یہ ہٹلر نے بھی نہیں کہا ہے نا, بیروت کو جلا دو, اور کوئی ریئیکشن میڈیا میں اس طرح سے میں نے نہیں دیکھا. ریئیکشن ہے, پتہ ہے ریئیکشن کیا ہے اسرائیلی زائنسٹ سرکل سے؟ وہ سے کہہ رہے ہیں یار خاموش ہو جاؤ. اس لیے نہیں کہ یار جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط بات ہے, یہ نازیوں والی زبان ہے, یار زور زور بول کے سب کو پلان نہ بتاؤ. اچھا, یہ ہے. پھر ایک وزیر خزانہ ہے بیزلل سمخترع صاحب, وہ بھی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2 ریاستی حل کو اتنا گہرا دفن کر دیا ہے کہ اب کوئی اسے زمین کھود کے نہیں نکال سکتا. اس طرح کے لوگ ہیں جو نیتن یاہو کے جانشین بنیں گے. لے دے کے میڈیا کو, اگر آپ اسرائیلی میڈیا کو دیکھ لیں, اس میں اور ریڈیو روانڈا میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ایک ریزنیبل آواز ہے ہیرٹس اخبار, اسرائیلی سوسائٹی کے حوالے سے ریزنیبل آواز ہے. وہ کرٹیسزم کرتا ہے, کچھ کریٹیکل تھنکنگ وہاں موجود ہے, 100 سال سے یہ چل رہا ہے اخبار. ادر دین دیٹ کوئی نہیں ہے, سارا کا سارا ریڈیو روانڈا چل رہا ہے. تو ایسے میں فرض کریں کہ نیتن یاہو چلا بھی جائے, سو واٹ, یہ پوری دال ہی کالی ہے نا سر. دیکھیں اگین, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ریہیبلیٹیٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو اتنا ان کے اندر اب زہر بھر گیا ہے, اور اتنی ان کے اندر وہ انٹائٹلمنٹ ہے, انٹائٹلمنٹ کہ جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے وہ ان کو ہی دوڑ کے کاٹ رہے ہیں. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں, صرف آپ پچھلے 4-5 سالوں میں اگر آپ گراف دیکھیں کہ اسرائیل کی پاپولیرٹی یو ایس میں, جو یو ایس کی صرف ہی بات کر لیتے ہیں, آخرکار مین اسٹیٹ ان کا یہی ہے, وہ کہاں سے کہاں گئی ہے. فل سکرین پہ دکھا دیں. یہ جو بلو لائن ہے یہ وہ ہیں جو 2022 میں, مطلب اکتوبر 7 سے پہلے اسرائیل کے حق میں تھے, تقریباً 55% آف آل امریکنز. ٹھیک ہے, اب وہ آ کے 37% پر آ گیا ہے. جو اسرائیل کے خلاف تھے 42%, وہ اب 60% پر پہنچ گیا. اور یہ ہیں تمام یو ایس اڈلٹس, مطلب ووٹرز جن کی عمر 18 سال سے زائد ہے. اگر ہم جین زی میں جائیں تو اس میں تو 75% اینٹائی اسرائیل ہے. اب ایک اور گراف ہے, ذرا یہ دیکھیں. اب جیسے ہی اسرائیل کے لیے ہمدردی نیچے جا رہی ہے, فلسطینیوں کے لیے ہمدردی اوپر جا رہی ہے. تو جو اوپر والا گراف ہے نیلے رنگ میں, یہ ہے اسرائیل کے لیے ہمدردی. آپ دیکھیں, صرف یہ نہیں کہ نیچے جا رہی ہے, آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے نیچے جا رہی ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سمپتھی فار پیلسٹینینز کیسے شوٹ اپ ہو رہی ہے. اب آپ اس ٹرینڈ کو, اس چیز کو آپ کانسٹنٹ رکھیں کہ اسرائیلی معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. انہوں نے یہی کرنا ہے, اور وہ واقعی اپنے, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی جھوٹوں پر آپ یقین کرتے ہو کہ ہم تو اکیلے بھی لڑ سکتے ہیں, ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وی آر دا چوزن پیپل, گریٹر اسرائیل بنے گا ہی بنے گا. تو ان کی عادتیں بدلیں گی نہیں, جس کا مطلب ہے کہ گلوبل پبلک اوپینین اور بھی تیزی سے ان کے خلاف جائے گا. اب اگر آپ 10 سال آگے کا سوچیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو بومر پولیٹیشین ہیں امریکہ کے, وہ چلے گئے ہوں, ایک نئی جنریشن آ رہی ہوگی. اسی لیے تو نیتن یاہو کے لیے اتنی اس کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ یار اب بھی ایران پر حملہ کرنا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کی جو ونڈو ہے وہ کلوز ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھیں گے جب وہ ونڈو کلوز ہو جائے. نام سنا آپ نے ڈینیل لیوی؟ بالکل, ڈینیل لیوی صاحب جو ہیں اوسلو سمجھوتے کے جو مذاکرات تھے اس میں اسرائیل کے نمائندگی کر رہے تھے, اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے. ان کا ابھی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا یوٹیوب پہ. اس نے یہی کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ جو دیمک لگ گئی ہے سماج کو, کیسے؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ اب باہر سے کچھ ہو تو ہو, ہم اندر سے اب کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈینیل لیوی نہیں, اس نے ہتھیار پھینک ہاں نہیں, اور ٹھیک بات کر رہا ہے. ہاں نہیں, دیکھیں اب وہ ہے نا کہ آپ کیمو تھراپی کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے 90% جو سیلز ہیں وہ کینسر. آپ اس کا لا علاج ہے, اینڈ اس کا ایک ہی نتیجہ ہو سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم سب یہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اگر ایران کے دشمنوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہوتے تو اس وقت 2 سینیریو شاید ہمارے سامنے ہوتے, اور دونوں پاکستان کے لیے نائٹ میئر سینیریوز تھے. نمبر 1 ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ ایران کی حکومت
گر جاتی اور وہاں پر ایک پرو زائنسٹ گورنمنٹ آ جاتی, ہو سکتا ہے رضا شاہ پہلوی کی. ایسا یقیناً نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا. ایک طرف بھارت, ایک طرف افغانستان اور ایک طرف ایک زائنسٹ ایران. دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ ایران ہی تقسیم ہو جاتا, اور کچھ زائنسٹ فینٹیسیز میں تو اس تقسیم ہوئے ایران کا نقشہ بھی باقاعدہ چھپ گیا تھا. اگر ہم نقشہ دکھا دیں ایک سیکنڈ اسکرین پر, جو چیز پروپوز کی جا رہی تھی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں ایک ایران ہے جس کو پرشیا کہا گیا ہے, اس کے الٹے ہاتھ پر کردستان ہے, ایک ساؤتھ آذربائیجان بھی بنا ہوا ہے, اور جو سستان بلوچستان کا صوبہ ہے ایران کا, وہ ایک اب الگ ریاست بن گیا ہے. اب یہ بھی سچویشن پاکستان کے لیے ایک نائٹ میئر سینیریو تھا, بیکاز پھر وہ ایک لانچنگ پیڈ بن جاتا جس سے بلوچستان میں مزید دہشت گردی ہوتی. اچھا, یہ منصوبہ کوئی نیا نہیں ہے. 2025 میں زائنسٹ کی یہ پلاننگ کافی ٹائم سے تھی. 2025 میں جو زائنسٹ آؤٹ لیٹ ہے میمری کے نام سے, مڈل ایسٹرن میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ, انہوں نے باقاعدہ آغاز کیا ایک بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ کا. اگر ہم اسکرین پہ دکھا دیں اسے, جس میں حرب یار مری کو فیچر کیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا, بلکہ یہ تو آرٹیکلز 2025 میں ہی چھپنے لگ گئے تھے جب ایران پر جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی, کہ جب ملوں کی رژیم گرے گی, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, تو ایک آزاد ایران بنے گا جس میں ہم, اور اس کو بنانے میں, اس کو یقینی بنانے میں ہم بھی, مطلب یعنی حرب یار مری اور ان کی تنظیمیں بھی حصہ ڈالیں گی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ صرف ہم اکیلے نہیں ہوں گے, کرد بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اچھا, کردوں نے تو اس میں شامل نہیں ہوئے اور یہ ان کو موقع نہیں ملا. اور میمری پہ اگر آپ جائیں تو مزید اس پر کئی درجن آرٹیکلز ہیں کہ واٹ ول اے نیو ایران بی لائک, اور اس میں جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا کیا کردار ہوگا. اب اس وقت ایک خطرہ تو ڈھل گیا ہے, لیکن کئی خطرے باقی ہیں, بلکہ نئے خطرے بھی ابھر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان. کاکڑ صاحب, اس وقت پاکستان میں بڑی امیدیں ہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید ایران اور پورے خطے میں بھی امیدیں ہیں کہ ایک پیس ڈیویڈنڈ آ رہا ہے. اچھا, اب کچھ دن قبل وسط ہم نے یہاں پر ایک شو کیا تھا جس میں ہم نے اس پہ نظر اپنی دہرائی تھی کہ کون سے ممکنہ ٹریڈ روٹس کھلتے ہیں اگر ایران سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں. تو کئی ٹریڈ روٹس ہیں جو پاکستان سے ایران جاتے ہیں, ان کے نقشے بھی ہیں, اگر ہم اسکرین پہ دکھا دیں انہیں. لیکن اگین جن علاقوں سے یہ گزرنے ہیں, اور یہ سارے ٹریڈ روٹس بلوچستان سے ہی گزریں گے, یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر بی ایل اے اور بی ایل اے سے منسلک جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ نہ صرف سویلینز بلکہ سیکیورٹی پرسنل اور بالخصوص انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, یقیناً اسی کوشش میں کہ ایک تو بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہ ہو جتنی بھی ہوتی ہے, اور بی کہ جو بھی بیرون ملک جو بھی فورن کیپٹلز ہیں اور فورن کیپٹل ہے, یعنی فورن کمپنیز, ملٹی نیشنل کارپوریشنز, وہ یہاں انویسٹ نہ کریں. کاکڑ صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ ماضی میں پاکستان اور ایران کے بیچ میں کافی کشیدگی بھی رہی ہے. اس وقت جب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں کافی گڈ ول پیدا ہو گئی ہے, کیا ایک ممکنہ سینیریو یہاں پر بنتا ہے کہ پاکستان اور ایران ایز اپوز ٹو کمپیٹنگ ود ون انادر ایٹ لیسٹ ٹیررزم کے معاملے پر کوآپریٹ کریں؟ جی بہت شکریہ کور صاحب. یقیناً اس وقت بہت زیادہ امید یہ رکھی جا سکتی ہے, جس طرح کے ریسنٹ پاسٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جنگ کے حوالے سے, پاکستان کا جو کردار رہا, وہاں پہ ایرانیوں میں عمومی طور پہ اور پرٹیکولرلی ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں بڑے تشکرانہ جذبات پاکستان کے لیے پائے جاتے ہیں. وہ اس کی ریفلیکشن آپ کو ان کی پارلیمان میں بھی نظر آتی ہے, ان کے کلچرل ایکسپریشنز میں نظر آتی ہے, ان کی میوزک میں نظر آتا ہے, ڈفرینٹ سوسائٹی کے جو فورمز ہیں ان پہ وہاں پہ ڈسپلے اس کا نظر آتا ہے. جہاں تک ابھی جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بیان کیا کہ جو ایرانین نیشن سٹیٹ جو ارلی 19 سینچری کی پروڈکٹ ہے, اس کی جو بائیفرکیشن کا پلان زائنسٹ اسرائیل کے جانب سے اس کی پروجیکشن ہو رہی تھی, اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد کے ساتھ, بے شک
इसराइल इस खत्ते का अपने आप को एक मिनी सुपर पावर प्रायर टू दिस वॉर प्रोजेक्ट भी कर रहा था और पोर्ट्रे भी कर रहा था, एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी कि जी उसको कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल में इस जंग में हुई वो इजराइल की जो सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी है वो फ्रैक्चर हो गई है, टूट गई है, रप्चर हो गई है, और अब वो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ लोगों को नज़र आ रही है। शायद ये बहस इजरायली सोसाइटी के विंदर भी वहाँ चल रही हो और बहुत तकलीफ़ में है वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के हक़ में थे या उनकी मुखालफत में हैं, जो रियासत की उनकी वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई है उससे बहुत बड़ी परेशानी बनी है, जिसकी वजह से इस पूरे पीस डील को जब वो स्पॉइल करने की कोई भी अटेम्प्ट करते हैं तो बाय एंड लार्ज आपको उनकी सोसाइटी की जानिब से एक सपोर्ट बेस भी नज़र आती है। ईरान खुसूसी तौर पे देखिए वहाँ पे जो पर्शियन स्पीकिंग पॉपुलस है वो उनकी मेजॉरिटी है, फिर कोई 30% आज़री हैं जो तब्रेज़ और इस आसपास का इलाका है इनका, फिर कुर्द हैं, अरब हैं, बलोच हैं। ये इथनिक बेसिस पे ये डिज़ायर, ये ड्रीम कि इसको बाइफरकेट कर दिया जाए और नई जियोग्राफी की अल्टरेशन, यानी आप सोचें जो काम एम्पायर्स कर रही थी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो एम्बिशंस इज़राइल के डेवलप हो गई कि वो इस खत्ते में नई जोग्राफिया डिज़ाइन कर दे। टिग्रिस से सिनाई तक ये एक वन इज़राइल स्टेट या ग्रेटर इज़राइल सो कॉल्ड उसकी तश्कील की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, और जो आसपास के ममालिक थे ईरान, पाकिस्तान, अरब ममालिक, नॉर्थ अफ्रीका, आप ना भूलें कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी वो बड़े एम्बिशियस अंदाज में गए और बदकिस्मती से कुछ लोग उनके साथ भी दे रहे थे। अब वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना अनरेवल हो रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इत्मीनान, वो ताकत जो इस जंग से पहले थी वो अब नज़र नहीं आएगी। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे ख्याल में हुआ है कि पब्लिक रिफ्ट नज़र आई है पहली मरतबा, नॉट जस्ट इन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बट बाय एंड लार्ज अमेरिकन सोसाइटी में भी आपको जो एपिटाइट था टू सपोर्ट इज़राइल वो ड्विंडल होता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऑन द अदर हैंड पैलेस्टीनियंस जो है ना वो एक मजलूमियत का इस्तिहारा बन के सामने आ रहा है। गज़ा की पॉपुलेशन के साथ जो कुछ हुआ पोस्ट 7 अक्टूबर, हज़ारों की तादाद में बच्चे शहीद हुए, बाकी बूढ़े, जवान, औरतें, ये इनकी शहदा की तादाद तकरीबन लगभग कोई 30-40 हज़ार से तजावुज़ कर गई है, और पूरी दुनिया इस हैवानियत को रोकने में नाकाम नज़र आई है। और वो एक सेंस ऑफ गिल्ट डेवलप हो रहा है, चाहे वो लिबरल कॉन्शियस है वेस्ट का, वेस्ट में बहुत मजबूत आवाज़ें पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के लिए उठ रही हैं। अरब स्ट्रीट्स को आप देख लें, मुस्लिम स्ट्रीट्स को देख लें, वो अपनी गवर्नमेंट्स के तो क्रिटिक रहे हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है कि आपने कोई फोर्थ कमिंग रोल प्ले नहीं किया, लेकिन स्ट्रीट पूरी की पूरी वो पैलेस्टीनियन कॉज के साथ रही है। और गवर्नमेंट्स भी मैं समझता हूँ कि उनकी कंस्ट्रेंट्स, यकीनन मैं ख़ुद भी गवर्नमेंट में रहा हूँ, मैं उसको समझते हुए उस कंस्ट्रेंट के बावजूद कोई ऐसी हुकूमत मुझे 54 ममालिक में जो मुसलमान अपने आप को कहलवाते हैं और हैं, उनमें नज़र नहीं आई कि वो ये रिस्क कर सके कि इवन कोई न्यूट्रल या बैलेंस बात कर सके। वो तमाम का तमाम झुकाव पैलेस्टीनियंस की तरफ रहा। इस पूरे क्राइसिस में जो रिसेंटली ईरान और उसके बीच में हुआ, बड़े ये इस बात की मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि हर चीज़ का तस्करा हो रहा है, हिजबुल्लाह का हो रहा है, लेबनान का हो रहा है। जहाँ से बात शुरू हुई थी वो अभी तक इस पूरी गुफ्तगू में नहीं आया, और वो फ़लस्तीन और गज़ा ही है। और जब तक ये बेसिक क्वेश्चन मिडल ईस्ट का नहीं एड्रेस होगा, मिडल ईस्ट में हर किस्म का पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का हमेशा मौजूद रहेगा। बिल्कुल, आई थिंक यू नेल्ड इट। इट इज़ अ ब्लीडिंग वुंड इन द हार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट। और हम अब अगर हम सिर्फ थोड़ा सा फोकस करें, वक्त कम है काकर साहब, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा फोकस करें पाकिस्तान और पर, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, हमने एक दूसरे पर मिसाइल भी बरसाए हैं,
not too long ago, آپ کو یاد ہوگا یار ہم سب بھول گئے. یہ کہیں اسٹیٹس کے درمیان بڑے بڑے ملکوں میں چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اب ایک ایونیو فار کوآپریشن بھی نکلتا ہے. کوآپریشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ دونوں کے شیئرڈ سٹیکس ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ پیس ان بلوچستان, پیس ان سستان بلوچستان دونوں پاکستان اور ایران کے حق میں ہے, اور شاید جو فورن سپوائلرز ہیں وہ بھی پیس تو ہمیشہ حق میں ہی ہوتا ہے. ویل ڈپینڈ کرتا ہے سر ہمیشہ. اگر اسرائیل نہیں ہے اب یا انڈیا نہیں ہے. انڈیا نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.